لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو، معاملات کو، خوابوں کو ویڈیوز کے کمنٹس میں لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی بھی شرعی رہنمائی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں، ولایت کتنی طرح کی ہوتی ہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کتابوں کے حوالوں سے، کتابوں کی روشنی سے یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ولایت کی کتنی قسمیں ہیں، ولایت کتنی طرح کی ہوتی ہیں، اور اس کی کچھ ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سنیے۔ اولیاء کرام کے تعلق سے معلومات ہمیں ہونی چاہیے۔ ولایت جن کو حاصل ہوتی ہے وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو ولایت اور اس کی قسمیں اور پھر ان کی ڈیٹیل اس پورے بیان میں آپ کو سننے کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ بارہ شریعت جلد 1 حصہ 1 صفحہ 264۔ صدر الشریعہ نے کیا فرمایا؟ ولایت ایک قرب خاص ہے۔ قرب خاص مطلب اللہ کے قرب، اللہ کے قریب ہونے کا ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کے فضل سے ولایت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کی تعریف کرتے ہوئے کسی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت قرب خاص کا نام ہے، پس اللہ عز و جل کا ولی وہ ہے جو اس قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے۔ اللہ کے قرب کی انتہا کو پا لیتا ہے، وہ اللہ کے ولی بن جاتا ہے، اسے ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دونوں تعریفوں سے، چاہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، چاہے صدر الشریعہ کا قول ہو، دونوں قول سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت قرب خاص کا نام ہے۔ ولایت کے ذریعے سے بندہ رب کا قرب حاصل کرتا ہے، رب کے قرب کو پاتا ہے ولایت کے ذریعے سے۔ اچھا، ولایت کسبی ہے یا عطائی؟ کسبی بولتے ہیں آدمی اپنی کوشش سے جس کو پا لیتا ہے اس کو کسبی بولتے ہیں، اور آدمی اپنی کوشش سے نہ پائے بلکہ اللہ کی عطا جس کو ہوتی ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسی کو ملتی ہے، اس کو بولتے ہیں عطائی۔ تو ولایت کسبی ہے یا عطائی؟ یعنی ولایت کوئی کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوشش کا اس میں دخل نہیں ہے، کوشش کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ دے تو مل جاتا ہے۔ کیا ہے اس پر؟ توجہ کے ساتھ سنیے۔ ولایت وہبی و عطائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے۔ ولایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، کسبی نہیں ہے۔ ولایت کسبی نہیں ہے، یعنی عبادت و ریاضت کر کے کوئی ولی بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا، عبادت و ریاضت کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ البتہ اعمال حسنہ اس کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں، نیکیاں، اچھے کام ولایت حاصل ہونے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ولایت اللہ کی عطا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ولایت کسبی نہیں، محض عطائی ہے۔ ہاں، کوشش اور مجاہدہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا، پارہ 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 606۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ولایت وہبی شے ہے۔ وہبی مطلب جو کسی کو دیا جائے،
یعنی کسی سے ملنے والی چیز ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ یہ کہ اعمال شاق کا یعنی سخت مشکل اعمال سے آدمی حاصل کر لے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ جی ہاں، اعمال یہ سبب بن سکتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ولایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ کوئی اللہ کے ولی ایسے جو پیدائشی اللہ کے ولی ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی اللہ کے ولی ہیں، تو ماں کے پیٹ میں انہوں نے کون سا عمل کیا، کون سی نیکی کی؟ کچھ بھی تو نہیں کیا، لیکن اللہ کریم نے پسند فرمایا، ماں کے پیٹ میں ہی ولایت دے دی، پیدا ہوتے ہی اللہ کے ولی ہیں، بچپن میں اللہ کے ولی ہیں، شرابی اللہ کے ولی بن گئے، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو یوں یہ کہ ولایت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کریم جسے عطا فرماتا ہے اسے حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ البتہ بعض اوقات تقوی و پرہیزگاری کے سبب کوئی ولی ہو جاتا ہے، لہٰذا بعض علماء کرام مجازاً ولایت کو کسبی بھی کہہ دیتے ہیں، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، اور اس کے مردود من دون اللہ ان مقبولوں میں بعض تو تقوی، طہارت وغیرہ سے مقبول ہو جاتے ہیں، یہ ولایت کسبی ہے۔ بعض مادرزاد ولی ہوتے ہیں، یہ ولایت عطائی ہے۔ دیکھو بی بی مریم مادرزاد ولیاں تھیں، اور آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی مسجود ملائکہ ہوئے، اور بعض لوگ کسی کی نگاہ کرم سے ولی بن جاتے ہیں، اسے ولایت وہبی کہتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر کے آنن فانن مومن صحابی شہید ہوئے، یا حبیب نجار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں آنن فانن ولی ہو گئے۔ یہ آیت تینوں قسموں کے ولیوں کو شامل ہیں۔ یہ نور العرفان فی تفسیر القرآن پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 کے تحت لکھی ہے۔ ولایت کے تعلق سے تو آپ نے سنا کہ یہ بھی ایک قسمیں ہی ہوئی کہ وہبی ہے کہ عطائی ہے۔ اب سنیے ولایت کی قسمیں کتنی ہیں۔ ولایت کی قسمیں دو ہیں، ولایت کی قسمیں دو ہیں، ایک ولایت تشریعی اور دوسری ولایت تکوینی، یہ دو قسمیں ہیں۔ ولایت تشریعی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، لفظ ولی ولاؤن سے بنا ہے، یہ عربی کا ایک طریقہ کار ہے۔ عربی کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ کسی دوسرے لفظ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو لفظ ولی یہ ولاؤن سے بنا ہے۔ کبھی اس کا معنی اعانت و مدد کرنا ہے، حمایت کرنا، محبت کرنا، فرما برداری کرنا اور اطاعت کرنا آتا ہے۔ اس سے مولا بھی ہے، اسی سے مولا بھی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ولایت عام ہے، اور ولی کا اطلاق ہر خاص و عام پر ہو سکتا ہے، بلکہ ہر نیک مسلمان جسے قرب الہی حاصل ہو وہ ولی تشریعی ہے۔ اور ولی کو ولی اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ معین و مددگار اور اطاعت و گزار اور فرما بردار ہوتا ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ولی دو قسم کے ہیں، ولی تشریعی، ولی تکوینی۔ ولی تشریعی ہر نیک مسلمان ہے جسے قرب الہی حاصل ہو۔ یہ نور العرفان پی تفسیر القرآن پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 کے تحت یہ باتیں لکھی ہیں۔ ولایت کی دوسری قسم ہے ولایت تکوینی، یہ اور کبھی ولاؤن کا معنی قرب آتا ہے، اس معنی کے اعتبار سے ولایت کو تکوینی کہتے ہیں، اور جسے یہ حاصل ہو اسے ولی تکوینی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تکوینی ولی وہ ہے جسے عالم میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہو۔ تکوینی ولی جو ہوتے ہیں اسے دنیا میں تصرف کا، دنیا میں اپنی پاور کے استعمال کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ولی تشریعی تو ہر 40 متقی مسلمانوں میں ایک ہوتا ہے، اور ولی تکوینی کی جماعت جو ہے وہ مخصوص ہے۔ غوث، قطب، ابدال وغیرہ اسی جماعت کے افراد ہیں جو ولی تکوینی کہلاتے ہیں۔ یہ تمام قیامت کے ڈر و رنج سے یا دنیا کے مضر خوف و غم سے محفوظ ہیں۔ نور العرفان فی تفسیر القرآن پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 کے تحت الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ ولی کی قسمیں ہوئیں، ولایت کی قسمیں ہوئیں، اور ولایت کی قسموں میں ولایت کے درجات بھی ایک بات ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت مبارکہ کے تحت
تفسیر نور العرفان میں فرماتے ہیں تقوی کے 4 درجے ہیں، اس لیے ولایت کی بھی 4 درجے ہیں۔ کفر سے بچنا، گناہوں سے بچنا، مشکوک چیزوں اور شبہات سے بچنا، اور غیر اللہ سے بچنا۔ غیر اللہ وہ جو رب سے غافل کرے، جو رب سے غافل کرے، ہر وہ چیز غیر اللہ ہے۔ اگر نماز و دیگر عبادات ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے ہوں تو وہ غیر اللہ ہیں، اور اگر کھانا رب کے لیے ہو تو وہ غیر نہیں ہے۔ مگر بعض لوگ ہر بھنگی چرسی کو ولی سمجھ لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ بے دینوں بد مذہبوں کو ولی جانتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے۔ تو ولایت کے درجات بھی آپ نے سن لیے، ولایت کی قسمیں بھی آپ نے سن لی، اور ولایت کس طرح کی ہوتی ہیں، کسبی ہوتی ہیں کہ وہبی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ولایت کے درجات عطا فرمائے، ولایت کی خصوصیات عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔